بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ حج میں جمع کرنے کا کیا حکم ہے، اسی طریقے سے کچھ اور جنایات کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِن تَطَيَّبَ أَوْ حَلَقَ أَوْ لَبِسَ مِنْ عُذْرٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ عَلَى 6 مَسَاكِينَ بِثَلَاثَةِ أَسْبُعٍ مِنَ الطَّعَامِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ 3 أَيَّامٍ وَإِنْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَنزَلَ أَوْ لَمْ يُنزِلْ وَمَنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ شَاةٌ وَيَمْضِي فِي الْحَجِّ كَمَا يَمْضِي مَنْ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ إِذَا حَجَّ بِهَا فِي الْقَضَاءِ عِنْدَنَا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة ومن جامع بعد الحلق فعليه شاة ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف 4 أشواط أفسدها ومضى فيها وقضاها وعليه شاة وإن وطئ بعدما طاف 4 أشواط فعليه شاة ولا تفسد عمرته ولا يلزمه قضاؤها ومن جامع ناسيا كمن جامع عامدا في الحكم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اگر اس نے خوشبو لگا لی یا اس نے ٹینٹ کروا لی یا اس نے کپڑا پہن لیا عذر سے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ ذبح کر دے بکری کو، چاہے تو وہ صدقہ کر دے 6 مساکین پر 3 سا کھانے کے، اور اگر وہ چاہے تو روزہ رکھے 3 دن، اور اگر اس نے بوسہ لیا یا اس نے شہوت کے ساتھ چھوا تو اس پر ایک دم ہے، انزال ہو یا انزال نہ ہو، اور جس شخص نے جماع کر لیا دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے میں وقوف عرفہ سے پہلے، اس کا حج فاسد ہو جائے گا اور اس پر بکری لازم ہوگی، اور وہ چلتا رہے گا حج میں جیسا کہ چلتا ہے وہ شخص جس کا حج فاسد نہیں ہوتا ہے، اور اس پر قضا لازم ہوگی، اور لازم نہیں ہے اس پر یہ والی بات کہ وہ عورت سے جدا ہو جائے جب اس کے ساتھ حج کرے گا قضا میں ہمارے نزدیک۔ اور وہ شخص جس نے جماع کیا وقوف عرفہ کے بعد اس کا حج فاسد نہیں ہوگا اور اس پر بادنہ لازم ہوگی، یہ ہم کہیں کہ اس پر اونٹنی لازم ہوگی، اور جس شخص نے جماع کر لیا حلق کے بعد تو اس پر بکری لازم ہے۔ جس شخص نے جماع کر لیا عمرے میں 4 چکر طواف کرنے سے پہلے تو عمرہ فاسد ہو جائے گا اور وہ چلے گا اس عمرے میں اور اس کی قضا کرے گا اور اس پر بکری لازم ہے، اور اگر اس نے وطی کر لی 4 چکر کرنے کے بعد تو اس پر بکری لازم ہے اور اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوگا اور اس پر قضا بھی لازم نہیں ہوگی، اور جس شخص نے جماع کر لیا بھول کر وہ ایسے ہی ہے جس نے جماع کیا ہو جان بوجھ کر حکم میں۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں جنایات کا باب چل رہا ہے، آج کے سبق میں بھی کچھ جنایات ہیں جن کا حکم ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلا حکم تو یہ بتایا ہے کہ کسی شخص نے خوشبو لگائی یا حلق کیا یا کپڑا پہن لیا کسی عذر سے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ احرام کی ممانعات میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، آپ حلق نہیں کروا سکتے ہیں، آپ اسی طریقے سے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی کوئی مجبوری تھی جس کی وجہ سے اس کو یہ والے کام کرنے پڑ گئے تو پھر کیا ہے، تو پھر فرما رہے ہیں کہ اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ ایک بکری ذبح کر دے اس کاموں کے بدلے میں، اور چاہے تو وہ 6 مسکینوں پر 3 سا طعام یا صدقہ کر دے، کیونکہ ایک مسکین ہے اس پر نصف سا ہوتا ہے گندم کا، نصف سا میں آپ کو بتا چکا ہوں تقریباً 2.25 کلو گندم ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے جو 6 مسکین ہوں گے تو ان پر نصف سا کے اعتبار سے کل 3 سا یہ بنیں گے، اور اس کو اختیار ہے چاہے تو وہ بکری ذبح کر دے، یہ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو وہ 3 سا یعنی 2.25 کلو گندم ضرب 6 یہ کھانا کھلا دے، اور چاہے تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، اور ان 3 دن کے روزے میں بھی اس کو اختیار ہے، چاہے وہ اس کے بعد رکھ لے حج کے دنوں میں ہی رکھ لے یا چاہے وہ واپس آ کے رکھ لے، اس کو اختیار ہے۔ لیکن جو اس نے بکری ذبح کرنی ہے تو بکری حدود حرم کے اندر ہی ذبح کرے گا، بکری یہ کہیں باہر ذبح نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا یا شہوت کے ساتھ چھو لیا تو پھر کیا ہوگا، تو تب بھی دم لازم ہوگا، چاہے اس کو انزال ہوا ہو چاہے اس کو انزال نہ ہوا ہو، اور اگر عورت کو بھی شہوت آ گئی ہے تو پھر عورت پر بھی اسی طریقے سے دم لازم ہوگا۔ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے بوسہ لے لیا یا شہوت کے ساتھ چھو لیا تو اس پر دم لازم ہوگا، انزل او لم ینزل، چاہے اس کو انزال ہوا ہو چاہے اس کو انزال نہ ہوا ہو۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جس نے عورت کی 2 راستوں میں سے کسی راستے میں جماع کر لیا، یعنی اس کے پیشاب کے راستے میں یا پخانے کے راستے میں اس نے جماع کر لیا وقوف عرفہ سے پہلے، تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا، اس کا حج یہ فاسد ہو چکا ہے، لیکن یہ حج کے اندر ایسے ہی چلتا رہے گا جس طریقے سے وہ شخص چل رہا ہے جو حج ابھی کر رہے ہیں، حاجیوں کی طرح یہ بھی حج کرتا رہے گا، لیکن بعد میں پھر اگلے سال اس کی قضا یہ لازم ہوگی۔ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے جماع کر لیا 2 راستوں میں سے کسی ایک راستے میں، 2 راستوں سے مراد پیشاب اور پخانے کا راستہ، وقوف عرفہ سے پہلے، تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا، وعلیہ شاۃ، اور ایک بکری بھی لازم ہوگی جرمانے کے طور پر، ویمضی فی الحج کما یمضی، اور یہ حج میں اسی طریقے سے چلتا رہے گا، مطلب حج کے جو افعال ہیں، اب وقوف عرفہ کے بعد وقوف عرفہ کرے گا، وقوف مزدلفہ کرے گا، وہ سارے کے سارے افعال یہ بھی کرے گا، کما یمضی من لم یفسد حجہ، جیسا کہ کرتا ہے وہ شخص جس کا حج فاسد نہیں ہوتا ہے، وعلیہ القضاء، اور اس پر قضا لازم ہوگی آئندہ سال۔
اس کے بعد اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ جس شخص کا حج فاسد ہو گیا تھا جماع کی وجہ سے، اب اگلے سال جب وہ قضا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا ہے، تو کیا اس کے ذمہ لازم ہے کہ اپنی بیوی سے فاصلہ رکھے، اپنی بیوی سے جدا ہو جائے کہ کہیں دوبارہ نہ جماع کر بیٹھے؟ تو حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس شخص پر یہ والی بات لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جدا ہو، اپنی بیوی کے ساتھ یہ رہ سکتا ہے، البتہ یہ کہ اگر اس کو فتنے کا خدشہ ہے، اس کو یہ خدشہ ہے کہ میں دوبارہ جماع کر بیٹھوں گا، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی بیوی سے جدا ہو۔ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جدا ہو جب اس اپنی بیوی کے ساتھ حج کرے گا، قضا والا حج ہمارے نزدیک اس کے ذمہ یہ لازم نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہم مسئلہ پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ وقوف عرفہ سے پہلے اگر اس نے جماع کیا تو حج فاسد ہو جائے گا۔ اب بتا رہے ہیں کہ وقوف عرفہ اس نے کر لیا تھا پھر اس نے جماع کیا، وقوف عرفہ کے بعد اور حلق کرنے سے پہلے اگر یہ جماع کر لیتا ہے تو حج تو فاسد نہیں ہوگا، لیکن اس کے اوپر ایک اونٹ یا ایک اونٹنی کی قربانی یہ لازم ہوگی بطور جرمانے کے، اس غلطی کی وجہ سے جو اس نے غلطی کی ہے جماع کر کے۔ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے جماع کر لیا وقوف عرفہ کے بعد تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا، وعلیہ بدنہ، اور اس کے اوپر ایک بدنہ یعنی ایک اونٹنی یا ایک اونٹنی کی قربانی لازم ہوگی۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، یہ تو تھا کہ جب اس نے جماع کیا ہو وقوف عرفہ کے بعد اور حلق سے پہلے، اور اگر اس نے جماع کیا حلق کے بعد تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے اوپر ایک بکری کی قربانی لازم ہوگی اور اس کا حج درست ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے جماع کیا ہو حلق کے بعد تو اس کے اوپر ایک بکری کی قربانی لازم ہوگی اور اس کا حج درست ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے جماع کر لیا عمرے میں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ عمرے کے اندر اگر اس نے طواف کے 4 چکر سے پہلے جماع کیا ہے تو عمرہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر اس نے طواف کے 4 چکر کے بعد جماع کیا تو اس کا عمرہ یہ درست ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ممن جامع فی العمرۃ، جس نے عمرہ میں جماع کر لیا قبل ان یطوفا، قبل اس کے کہ وہ 4 چکر کا طواف کرتا، افسدہ، تو عمرہ فاسد ہو جائے گا، ومضى فیہا، لیکن یہ عمرے کے افعال جو ہے یہ کرتا رہے گا، عمرہ اس طریقے سے پورا کر لے گا، وقضاہا، اور پھر اس عمرے کی قضا بھی اس کے اوپر لازم ہوگی کیونکہ اس نے اپنا عمرہ یہ فاسد کر دیا ہے۔ وعلیہ شاۃ، اور اس جماع کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک بکری کی قربانی کرنا بھی لازم ہوگی۔ وَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ مَا طَافَ، اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ اگر عمرے کے اندر اس نے جماع کیا تھا 4 چکر کے بعد تو عمرہ تو فاسد نہیں ہوگا، عمرہ اس کا درست ہے، لیکن اس کے اوپر ایک بکری کی قربانی بھی لازم ہوگی۔ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے وطی کر لی 4 چکر طواف کرنے کے بعد فعلیہ شاۃ، تو اس کے اوپر ایک بکری کی قربانی لازم ہوگی، ولا تفسد عمرتہ، لیکن اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوگا، ولا یلزمہ قضاؤہا، اور چونکہ اس کا عمرہ فاسد نہیں ہوا ہے لہذا اس عمرے کی قضا بھی اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آخری مسئلہ یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے مسئلہ پڑھا تھا جماع کرنے کے بارے میں، یہ جو 3-4 مسائل آئے ہیں اس میں تو تھا جان بوجھ کر جماع کیا ہو، اور اگر اس سے غلطی سے جماع ہو گیا ہو یا اس کو بھولنے کی وجہ سے جماع ہو گیا، اس کو یاد نہ رہا ہو کہ میں تو حالت احرام میں ہوں، تو بتا رہے ہیں کہ مسئلے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، جو جان بوجھ کر جماع کرنے کا حکم ہے وہ ناسین یا بھول کر یا خطان بھی جماع کرنے کا یہی حکم ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے بھول کر جماع کر لیا وہ ایسے ہی ہے جس نے جان بوجھ کر جماع کیا، حکم کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، جو عامدن کا حکم ہے وہی ناسین کا بھی حکم ہے۔ تو کچھ مسائل ہو گئے ہیں، کچھ مسائل باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھتے ہیں۔